نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام اباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ذوالحج کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بہت جلیل القدر انبیاء جن کا تذکرہ قرآن مجید نے بڑی کثرت کے ساتھ کیا ہے، ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے اندر خاص طور پر اسوۃ حسنہ کا جو جملہ ہے اور اسوۃ حسنہ کی جو اصطلاح ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو قرار دیا اہل ایمان کے لیے، اور اس کے بعد دوسرا جو تذکرہ اس حوالے سے ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ کی سیرت بہت ساری جہتوں سے ہمیشہ لوگوں کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اس جمعے میں انشاءاللہ میں بات کر رہا ہوں، اگلے جمعے میں اللہ نے توفیق دی تو اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تو چند باتیں جو آپ کی سیرت کے حوالے سے ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں نکات کی صورت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو ہم یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، اور اللہ کے پیغمبر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو میں بات کر رہا ہوں تو وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو کن کن پہلوؤں سے، کن کن جہات سے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس میں ایک جہت جو ہے وہ بڑی معروف اور جس پر ہم عمل پیرا ہیں اللہ کے فضل اور توفیق سے، وہ حج اور قربانی کی سنت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر اس امت کے اندر جاری ہوئی۔ تو اس میں بنیادی سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو اس حج اور قربانی کی شکل میں جو عبادت ہم بجا لاتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت اور طریقے سے جو چیز ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حج کی صورت میں اور قربانی کی صورت میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک اجتماعی شعور ہمارے اندر بیدار کیا گیا ہے۔ اجتماعیت، انفرادیت سے اٹھ کر اجتماعیت، یعنی سب کے لیے، سب کے بارے میں، سب کو ساتھ لے کر چلنا، یہ حج اور قربانی کا فلسفہ اور حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حج ہے کہ جس میں مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو پکارا گیا، لیکن مسلمانوں کو خاص طور پر اس انداز میں متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ ساری عصبیتوں کو چھوڑ کر صرف ایک رب کے حضور، ایک لباس میں، ایک زبان میں، ایک انداز میں، ایک وقت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر ایک اجتماعی شعور پیدا کرنے کی، کوئی مسلمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائے۔ یہ اصل میں جو ملت کا شعور ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو ملنے والے سبق ہیں اس میں یہ بنیادی سبق ہے کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی باقی رہے نہ ایرانی و افغانی۔ اور یہ بھی کہ پوری دنیا کے مسلمان جب
اس طرح اجتماعی شعور کا مظاہرہ کریں گے جس کی تمنا اور خواہش جو ہے وہ اقبال نے کی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشگر۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے اندر یہ سوچ اور فکر آنی چاہیے، یہ پیغمبروں کی دعوت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کے طریقے سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یہ چیز سنت ابراہیم پر چلنے کا شعوری نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں۔ جب مسلمان اس انداز میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، پھر ان کو اقبال کی زبان میں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ صحیح معنوں میں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں۔ اقبال شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اگر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کے طریقے اور آپ کی سنت سے یہ سبق سیکھنے کی کوشش کریں، تو پھر ان کے اندر صحیح معنوں میں وہ اجتماعی شعور بیدار ہوگا جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے مسلمان ایک ہوتے ہیں۔ تو یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے۔ دوسری چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھنے والی اور سیکھنے والی ہے، یہ یعنی اس کو آپ کہہ لیجئے کہ گھر سے باہر کی زندگی میں یہ اجتماعی شعور۔ اب گھر کی زندگی میں آ جائیے، آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں کیسے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، ساری چیزیں اتنی اہم ہیں کہ آپ سورہ ابراہیم اور دیگر سورتوں کو پڑھیں گے تو یہ تفصیلات وہاں آپ کو تفسیر کے اندر مل جائے گی۔ میں تو خلاصے کی انداز میں بات کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ مکالمہ موجود ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سعادت مند بیٹا جو ہے وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کر گزریے جس کا حکم آپ کے رب نے آپ کو دیا۔ بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ نبی ہے اللہ کا، اور اللہ کے نبی کا خواب عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ اے والد محترم آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں یہاں سے جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو اقبال نے بات کہی ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ کہاں سے سیکھی انہوں نے یہ باتیں، یہ چیز انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ آج اولادیں والدین کے مد مقابل کس طرح کھڑی ہیں، بیویاں شوہر کے مد مقابل فریق مخالف بن کر کس طرح کھڑی ہیں، خاندان کس طرح آپس میں بکھر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں تربیت میں دو چیزیں بنیادی رول ادا کرتی ہیں، ایک وہ موروثی خصائص ہیں جو والدین کی طرف سے اولاد کو منتقل ہوتے ہیں۔ والدین، میں ماں کو پہلے درجے میں رکھوں گا اس لیے کہ نسلوں کی وارث وہ ہے، اسی لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ جب تم
اپنے نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرو تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر کرنا. دولت ہے، حسن و جمال ہے، دینداری اور اخلاق ہے، تو اس میں بہترین چیز جو پہلے نمبر پر تمہیں دیکھنی ہے وہ اس کا اخلاق اور کردار اور دینداری ہے. یہ دیکھ لیں تماشا، جو لوگ حسن و جمال کو اور مال و دولت کو دیکھتے ہیں، پھر کس طرح خاندان بکھرتے ہیں اور نسلیں کس طرح برباد ہوتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد. تو دو چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. ایک تو وہ موروثی اثرات ہیں جو والدین سے اولاد لیتی ہے، اور میں اکثر اس بات پر عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طرح میں کھڑا ہو کے تبلیغ کر رہا ہوں نا، اولادوں کو اس طرح تبلیغ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا عمل اور کردار ان کے لیے بہت بڑی تبلیغ ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نیک ہو، بااصول ہو، تو پھر سیدھی صاف سی بات ہے کہ وہی زندگی آپ اپنا لیجئے، وہی زندگی آپ اختیار کر لیں. اولاد خود بخود وہ چیزیں سیکھتی چلی جائے گی. ایک تو وہ موروثی اثرات ہیں جو والدین اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں. اور میں پچھلے جمعے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑی وراثت کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی وراثت بھی آپ دیکھیں، کوئی مال و دولت نہیں چھوڑا انہوں نے اپنی اولاد کے لیے. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مال و دولت وراثت میں نہیں ہونا چاہیے، ہوتا رہے، لیکن سب سے بڑی وراثت کیا ہے؟ جب والدین ایک بااصول زندگی گزار کر وراثت کے اندر یہ چیز چھوڑ کر جاتے ہیں. رزق حلال اپنی اولاد کے لیے کما کے ان کے لیے نمونہ قائم کرتے ہیں، محنت اور مشقت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناتے ہیں. یہ سب سے بڑی وراثت ہے جو والدین اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں. اور بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ برکتیں ان نسلوں کو حاصل ہوتی ہیں. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک موروثی اثرات ہیں اور دوسرا پھر تربیت، روایتی تربیت. اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں سکھانا بھی ہے، اس کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب ہمیں بتاتا ہے کہ اس گھر میں تعلیم اور تربیت کیسی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اس حوالے سے ایک نمونہ ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ آپ اکثر، میں بھی کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کہ ایک رات گشت کے لیے نکلے ہوئے تھے، خلیفہ تھے، تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ ماں بچی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ گزارا ہو جائے. تو بچی آگے سے کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ تو منع کیا اسلام نے، خلیفہ نے، ریاست نے. تو ماں کہتی ہے کہ چلو اس وقت کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بے شک اس وقت نہ خلیفہ دیکھ رہا ہے نہ ریاست دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو گزرتے ہوئے یہ مکالمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، گھر پر نشان لگا دیا. صبح اسی بچی کے بارے میں پوچھا، اسی کا رشتہ طلب کیا. عمر بن عبدالعزیز اسی کی اولاد میں سے ہیں. یہ کیا اثرات ہوتے ہیں کہ جب آپ صحیح نسل کا انتخاب کرتے ہیں، نسلوں کی وارث ماں ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے. تو عورت کے انتخاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں تفصیل میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گھریلو زندگی کے حوالے سے اس طرح کے کئی واقعات آپ پڑھتے ہیں، علماء ان کو بیان کرتے ہیں. تو دو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، ایک وہ وراثتی اثرات ہیں، موروثی اثرات ہیں جو اولاد کی طرف، والدین کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو تعلیم اور تربیت جس کی طرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حدیث اور روایت کے الفاظ اس طرح کہ الولد یولد علی الفطرہ، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فوالداہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس فطرت کو اس کی اصل پر رکھتے ہیں تو والدین، اور اگر بگاڑتے ہیں تو والدین ہیں،
اساتذہ ہیں، سوسائٹی اور معاشرہ ہے، ورنہ بچہ تو اپنی اصل پر، حقیقی اصل پر کیا ہے، وہ خیر پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھنے اور سیکھنے والی ہے گھریلو زندگی کے حوالے سے، کہ وہ یہ تعلق انہوں نے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، پھر بیوی کے ساتھ ان کا تعلق کس طرح کا ہے۔ میں صرف ایک مکالمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور ہمارے مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی بیوی کو، حضرت ہاجرہ کو بیٹے سمیت جس جگہ پر اس وقت بیت اللہ شریف ہے وہاں پر چھوڑ کر جانے لگے، تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کس کے کہنے پر اور کیوں چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہیں، ایک ایسی وادی کے اندر جہاں جو بالکل قرآن کی اصطلاح میں غیر ذی زرع، جو بنجر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم پر تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ اچھا اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں، بے شک ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف اولاد کی تربیت کافی نہیں ہے، اولاد کی تربیت بھی کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ خامد کو اپنی بیوی کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اور دوسری طرف سے بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے خامد کی تربیت سے کبھی غافل نہ ہو۔ یہ بات تھوڑی سخت ہوگی لیکن میں کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ یہ والدہ جو ہے وہ بھی تربیت کرتی ہے، والدین تربیت کرتے ہیں، لیکن اس میں بسا اوقات محبت جو ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی کوئی ماں جو ہے نا اس کی نظر میں اس کا بچہ کبھی قاتل نہیں ہوتا، بے شک اس نے کتنے قتل کیے، اس کا بچہ کبھی غلط نہیں ہوتا، کبھی جھوٹا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ تو ماں کی تربیت میں بسا اوقات محبت غالب آ جاتی ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ اس میں وہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ بڑی کڑی نظر رکھتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ میرے خامد کا کردار کیسا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ جو گھر میں رزق لے کے آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دو طرفہ سب لوگ ایک دوسرے کی تربیت میں شریک ہوتے ہیں۔ والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور میں تو اس میں یہ بھی چیز شامل کروں گا کہ بسا اوقات بچوں سے بھی بہت ساری چیزیں والدین کے لیے سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے سے لینا اور دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آپ دیکھیں کہ کیسا یقین پیدا کیا انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام، ان کے اندر کیسا یقین پیدا کیا، کیسی تربیت انہوں نے اپنی بیوی کے کی کہ اگر آپ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر جائیں، آپ بے خوف ہو کر چلے جائیں، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ خاندان کے حوالے سے دیکھیں تو پورے خاندان کی ذمہ داری لے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ میں اکثر یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت ساری باتیں ظاہر ہے دہرانی پڑتی ہیں۔ بھائی کلا بندہ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں نا میں کامیاب ہوں تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کامیابی یاد رکھیے کہ ہمیشہ یہ تنہا پرواز کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی آپ کے ساتھ آپ کے پورے خاندان کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اصل میں آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کے اس ماحول کی کامیابی اصل میں کامیابی ہے، اور وہ ماحول جب ایک پورے ملک اور ملت کا ماحول بنے تو یہ ہے اصل کامیابی۔ میں اور آپ جب تنہا پرواز کرنا چاہیں، اجتماعیت کی بجائے انفرادیت کی طرف چلے جائیں تو اس سے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر خرابیاں آتی ہیں، انتشار پھیلتا ہے۔ یہ حسد اور بغض کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ جب دوسروں کے لیے قربانی دینا سیکھ جائیں گے، دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے، دوسروں کے لیے سیکریفائز کرنا شروع کر دیں گے،
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انتشار بھی ختم ہوگا، آپ کے بارے میں دوسرے سوچنا شروع کر دیں گے، اللہ دوسروں کی ذمہ داری لگا دے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ ام درداء سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور میرا مقام اور درجے بلند ہوتے رہے۔ تو ام درداء کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی سویا ہوا، ایک تو ہوتا ہے نا عبادت کر رہا ہے تو ظاہر ہے تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک آدمی سویا ہوا ہو تو اس کا مقام اور مرتبہ درجہ کیسے بلند ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ وہ اس طرح کہ جب میں لوگوں کی خیر خواہی کروں، اللہ مجھے ایسی توفیق عطا فرمائے کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کرتا رہوں، لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں، لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤں، تو پھر جب میں سویا ہوا بھی ہوں گا تو جن لوگوں کی میں نے خیر خواہی کی ہوگی وہ میرے لیے دعائیں کریں گے، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے، تو میں تو سویا ہوا ہوں گا لیکن ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ میرے مرتبے بلند کرے گا۔ تو یہ سوچ، یہ فکر جب تک میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہو، میں اپنے لیے تو تڑپتا ہوں اور ایک دائرے کے اندر اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی تڑپتا ہوں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر مجھے خاندان کے لیے، اپنے گلی محلے اور شہر اور ٹاؤن کے لیے، اپنے ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور آخری درجے میں جا کے پوری انسانیت کے لیے اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے جب یہ سوچ اور فکر میرے اندر پیدا ہوگی تو پھر آدمی سویا بھی ہو تو اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاندان کے لیے اسی طرح تھے، اور قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ قرآن نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ابی ہی آزر، اب عربی زبان میں باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والد کا لفظ جو ہے نا یہ مجازی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اب کا لفظ جو ہے یہ مجازن چچا کے لیے بھی بولتے ہیں، ہمارے دیہات میں باپ کو چچا بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے لیے حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں، اب کا لفظ بولا ہے باپ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبروں کے باپ نہ کافر ہوتے ہیں، بے ایمان نہیں ہوتے، کافر نہیں ہوتے، بد کردار نہیں ہوتے۔ پیغمبر ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتے ہیں، ہمیشہ حسب اور نسب محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی مواقع پر ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے ہر اعتبار سے معصوم ہیں۔ وہ ہمیشہ پاک نسلوں کے اندر رہے ہیں، نہ عقیدے کی خرابی آئی نہ کبھی کردار کی خرابی پیدا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بچپن میں فوت ہو گئے، بائبل کے اندر ان کا نام تارخ کے نام سے ہے، لیکن قرآن میں ان کے چچا کا ذکر ہے جو باپ کی جگہ تھے اور سرپرست تھے، تو ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جب چچا دشمنی پر اتر آیا تو اس وقت بھی قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرے گا میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ ہے خیر خواہی، خاندان کی خیر خواہی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، حفاظت کرو ان کے بارے میں بھی اسی طرح فکر مند ہو، اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سیرت کا سبق یہی ہے، جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے اور جو چیز ہمیں سیکھنی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کب ممکن ہے؟ جب وہ خلوص اور للہیت جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو۔ اور خلوص اور للہیت کب آتی ہے آدمی کے اندر؟ یہ چیزیں بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سمجھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا نا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں
وہ کام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کا رسول بھی مجھ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اور ایسا عمل پوچھنا چاہتے ہو تو پھر سنو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے بے نیاز اور بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دولت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو آدمی کے لیے۔ برطرز اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ رب کی رضا پر بندہ راضی ہے اور کوئی چیز آتی ہے تو تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی چیز چلی جاتی ہے تو واویلا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، اور اگر ان چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ جن کو لوگ پسند کرتے ہیں تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب لوگ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ عام لوگ مال کو محبوب جانتے ہیں، عہدے اور اقتدار کو پسند کرتے ہیں، مفادات کے لیے حق اور باطل کوئی فرق اور تمیز نہیں رہنے دیتے۔ تو تم ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ، ان ساری چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یعنی تمہارا اخلاص اور تمہاری للہیت لوگوں کو واضح طور پر تمہارے کردار کے اندر، عمل کے اندر جب نظر آنا شروع ہو جائے گی تو لوگ تمہیں خود بخود اپنا محبوب بنا لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے کہ ایسی محبوبیت آپ کو ملی۔ بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، لیکن پوری انسانی تاریخ میں دنیا کے تمام مذاہب کا کسی ایک پیغمبر پر اگر اتفاق ہے تو وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اور عیسائی نہیں مانتے۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہ دونوں الگ الگ آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مسلمانوں سے الگ ہیں، لیکن یہ تینوں مذہب، اسلام، یہودیت، عیسائیت، اگر کسی ایک پیغمبر پر جمع ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ مقام محبوبیت کس وجہ سے حاصل ہوا؟ وہ اخلاص، وہ للہیت جو انہوں نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے اندر اس درجے پر قائم کی کہ جس میں آپ تاریخ نبوت میں ایک مثال بن گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ مقام محبوبیت حاصل ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کو لوگوں کی نگاہوں کے اندر قیامت تک محبوب کر دیا، سب کی نگاہوں کے اندر۔ ایک بات تو یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اور دوسری بات جس کا تھوڑا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ جب یہ مقام محبوبیت ان کو حاصل ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم آپ کے اخلاص اور للہیت کی بنا پر ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، سب کے قائد اور رہنما، سب کے لیے اعلان کہ ملت ابراہیم پر چلیں گے لوگ تو کامیاب ہوں گے۔ یہ خوشخبری جب سنی تو ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی سبق ہے جو سیکھنے والا ہے، تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اے میرے رب اور میری اولاد۔ بندہ اپنی اولاد کے بارے میں بہت سوچتا ہے، انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں تھے، تو وہ بھی اپنی اولاد کے بارے میں کہ اللہ ان کو بھی یہ مقام محبوبیت حاصل ہو جائے، یہ عزت اور مقام اور مرتبہ ان کو بھی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ایک ایک دعا کس طرح آپ کی قبول فرمائی، بیت اللہ کے حوالے سے قبول فرمائی، حج اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں قبول فرمائی، اہل مکہ اور اس بستی کے اندر آ کر بسنے والوں کے لیے قبول فرمائی، ایک ایک دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا قال ومن ذریتی، تو اللہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین،
کہ میرا عہد اور وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے رستے پر ہوں گے، آپ کی جانشینی کا حق ان کو ہوگا جو آپ کے رستے پر ہوں گے، جو آپ کے رستے پر نہیں ہیں میرا وعدہ ہٹے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے آپ کی نیابت اور آپ کا جو شرف، آپ والا شرف ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں وراثت میں ملنے والی نہیں ہیں۔ یہ جو تباہی پھری ہوئی ہے نا، اور جس طرح یہ قوم جاہل اور بے وقوف بنائی جا رہی ہے کہ ایک پیر صاحب ہیں اور ان کے ایک آستانے پر 8 گدیاں ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کاروبار ہو رہا ہے، بزنس ہے بھائی، فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ابراہیم آپ کی ساری دعائیں قبول ہیں، لیکن میرا یہ وعدہ آپ کی اولاد کے حوالے سے، آپ کی اولاد میں سے صرف اس کے لیے ہے جو آپ کے رستے اور آپ کی راہ پر ہے، جو آپ کی رستے اور راہ سے ہٹا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر کی دعا بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس طرح مقبول نہیں ہے جس طرح باقی دعائیں ہیں۔ یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں، سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا اقبال نے بڑی زبردست یہ بات کی کہ آج کا جو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ نقطہ بھی سمجھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد۔ یہ وراثت تو اور چیز تھی نا، پیغمبروں کی وراثت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ با اصول زندگی ہے، رزق حلال ہے، اخلاص اور للہیت ہے، یہ وراثت ہے ان کی، وہ علم اور وہ تربیت، یہ وراثت ہے ان کی۔ لیکن لوگوں نے وراثت کس چیز کو بنا لیا وہ آپ دیکھ لیجیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیموں۔ وہ اللہ کے نیک بندے بر صغیر میں، وہ بزرگان دین جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں ہماری نسلوں نے، ہمارے بزرگوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے قربانیاں دیں تو ہندوستان کا کفرستان نور توحید کے ساتھ چمک اٹھا۔ بزرگوں کی قربانیوں سے، ان کی محنت اور اخلاص سے کسی آدمی کے لیے انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج جو ان بزرگوں کے ناموں کو بیچنے والے ہیں، دین کو کاروبار بنانے والے ہیں، دین کو لوٹنے کا ذریعہ بنانے والے ہیں، لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکے ڈالنے والے ہیں، یہ ان کے جان نشین نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ آپ کے ساتھ جو وعدہ ہے آپ کی نسل اور پیڑھی میں سے صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو آپ کے رستے پر ہوں گے، جو آپ کے رستے پر نہیں ہیں ان کے لیے ہمارا کوئی وعدہ نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اللہ نے اعلان فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ میں نے چند جہتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ اسی موضوع پر عرض کروں۔